السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ پاکستان۔ اور آج میں حاضر ہوں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے بہت ہی مشہور اور نامور سیاستدان الطاف حسین کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آج سے ٹھیک 4 سال قبل متحدہ قومی موومنٹ MKM کے بانی الطاف حسین کی ایک تقریر ملک کے ٹی وی چینل پر نشر کی گئی۔ اس تقریر کے الفاظ تو عدالتی حکم کی وجہ سے کہیں پر بھی شائع نہیں کیے جا سکتے، تاہم اس تقریر کے بعد یہ تاثر پیدا ہوا کہ اب ملک کے سیاسی منظرنامے میں الطاف حسین اور ان کے MKM کی فی الحال کوئی جگہ نہیں رہی۔ اس تقریر کے بعد نہ صرف ریاست کی جانب سے الطاف حسین کی تقاریر نشر و شائع کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، بلکہ اس MKM کے بھی ٹکڑے ہو گئے جو کسی زمانے میں ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہوا کرتی، اور 1988 کے بعد پاکستان کے وفاق میں قائم ہونے والی کسی بھی حکومت کا ان کی حمایت کے بغیر قائم ہو جانا یا وجود میں برقرار رکھنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ تو کیا الطاف حسین اور MKM کو عروج بھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے عطا کیا جس پر لعن طعن نے انہیں اس حالیہ زوال سے دوچار کر رکھا ہے، یا پھر اس عروج و زوال میں کوئی حصہ شخصیت پرستی، ذاتی انا اور آمرانہ طرز سیاست کا بھی ہے، جس کے سحر سے MKM اور الطاف حسین دونوں ہی کبھی آزاد دکھائی نہیں دیے؟ یہ کہانی اس سوال کے جواب کی تلاش میں لکھی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے حوالے سے موقف جاننے کی کوشش میں MKM پاکستان کے رہنما عامر خان اور الطاف حسین کی MKM لندن کے مرکزی سیکرٹری مصطفیٰ عزیز آبادی سے رابطہ کرنے کی بارہا کوششیں کی گئیں، مگر رپورٹرز کا کہنا تھا کہ وہ بات کرنے کے لیے دستیاب ہی نہیں تھے۔ 5 جولائی 1977 میں پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس فوجی بغاوت کو ملک میں عوامی مدد اور حمایت حاصل نہیں اور ضیاء حکومت سیاسی حمایت اور پذیرائی کی متلاشی تھی۔ تب تک قیام پاکستان کے وقت اردو بولنے والوں کی اکثریت کو ہندوستان سے آ کر کراچی اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں آباد ہوئے 30 برس ہو چکے تھے۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو کے نافذ کردہ کوٹا سسٹم کے تحت اہل کراچی کو میرٹ یا قابلیت کے بجائے کوٹا سے ملازمت اور تعلیمی اداروں کے داخلوں میں حصہ ملتا تھا، اور قابلیت کی بجائے رہائشی علاقے کو فوقیت دی جاتی تھی۔ کوٹا سسٹم رائج کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ کراچی یا سندھ کے شہری علاقے میں چونکہ تعلیم یافتہ اور زیادہ قابل آبادی رہتی ہے، اس لیے تمام داخلہ ملازمتیں کراچی یا سندھ کے شہری آبادی میں بڑھ جاتی تھیں اور ملک کے دیگر علاقوں کے لوگ ان سے محروم رہ جاتے تھے۔ کراچی میں رہنے والے اختر رضوی اور رئیس امروی جیسے ممتاز افراد اس وقت شہری حلقوں میں بطور مدبر اور دانشور اپنا علیحدہ مقام رکھتے تھے۔ یہ دونوں حضرات بھی کوٹا سسٹم کو قابلیت کے خلاف ناانصافی سمجھتے تھے اور اس کے شدید مخالف تھے۔ اس شہری آبادی کے بڑے حصے کا خیال تھا کہ کوٹا سسٹم جیسی ناانصافیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ سندھ کی اردو بولنے والی آبادی کو کوئی سیاسی نمائندگی نہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہم آپ کو جو بھی بتا رہے ہیں یہ سب الطاف حسین سے جڑا ہوا ہے۔ دراصل اختر رضوی اور رئیس امروی جیسے ممتاز شہریوں نے ہی کراچی کے نوجوانوں کو اپنی نمائندہ سیاسی تنظیم بنانے کا رہنما خیال پیش کیا اور تنظیم سازی کے لیے سیاسی مواد اور تربیت فراہم کرنے میں بھی سب سے اہم کردار ادا کیا۔ 17 ستمبر 1953 کو اس کراچی میں پیدا ہونے والے الطاف حسین نے ابتدائی تعلیم کمپریہنسو ہائی اسکول عزیز آباد سے مکمل کی۔ سن 1970 سے سن 1971 کے درمیان الطاف حسین نے فوجی تربیت کا کورس کرنے کے لیے نیشنل سروس کیڈٹ اسکیم میں شمولیت اختیار کی، اور یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے بعد وہ خود بھی پاکستانی فوج کی بلوچ ریجمنٹ میں شامل ہو گئے تھے۔ 1974 میں میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملنے کے بعد الطاف حسین نے اسلامیہ سائنس کالج سے مائکرو بایولوجی میں BSc کیا، پھر کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فارمیسی میں داخلہ لیا، جہاں 11 جون 1978 کو الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں نے اعلی پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن APMSO قائم کی۔ کئی برس تک الطاف حسین اور ان کی نومولود تنظیم کو تعلیمی اداروں میں جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم، اسلامی جمعیت طلبہ کی مخالفت کا سامنا رہا، تاہم شہری سندھ کے احساس محرومی اور مایوسی کے جواب میں انتہائی پرکشش نعروں کے سہارے طاقت اور تشدد پر مبنی مخالفت کے باوجود بھی تیزی سے مقبولیت حاصل کرتی یہ تنظیم شہر کے کئی تعلیمی اداروں میں جا پہنچی۔ الطاف حسین اس دوران کئی بار جمعیت کے براہ راست تشدد کا نشانہ بنے، اور پھر جب 3 فروری 1981 کو ان کی تنظیم کو تعلیمی اداروں سے بزور بے دخل کر دیا گیا تو
دیگر ساتھیوں کے فیصلے کے ساتھ تو انہوں نے اس تنظیم کو شہری علاقوں میں سرگرمیوں کا آغاز کرنے کا حکم دیا۔ اس سے انہیں خوب مقبولیت اور پذیرائی۔ ناظرین، صحافی کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے کراچی کے پہلے میئر اور پھر پارٹی کے سب سے سینئر رہنما سمجھے جانے والے ڈاکٹر فاروق ستار نے مجھ سے گفتگو میں جنرل ضیاء کی فوجی حکومت کی جانب سے الطاف حسین کی سرپرستی کو تسلیم کیا۔ جمعیت کے تھنڈر اسکواڈ نامی مسلح بازوں نے یونیورسٹی سمیت قریباً تمام تعلیمی اداروں میں ہمارا داخلہ بند کر دیا تو 5 فروری کو الطاف بھائی نے فیڈرل بی ایریا میں طارق مہاجر کے گھر میں ہونے والے اجلاس میں کہا، ہم جمعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے پیچھے ضیاء الحق ہیں، ان کے ساتھ ریاست کی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ APMSO کو اسی اجلاس میں ختم کرتے ہیں کیونکہ وہ تشدد کی سیاست میں نہیں جا سکتے۔ اگر ایسا کیا تو انہیں ڈر تھا کہ ان کے سارے کارکنان اور رہنما مارے جائیں گے، مگر اجلاس کے شرکاء کے جذباتی تبادلہ خیال کے بعد APMSO کو شہری علاقوں میں لے جانے کا فیصلہ ہوا۔ سب سے پہلا یونٹ آفاق احمد نے لانڈی میں بنایا۔ یہی آفاق احمد آگے چل کر الطاف حسین کے سب سے بڑے مخالف اور MKM حقیقی کے سربراہ بنے۔ فاروق ستار کے مطابق 1983 میں الطاف حسین امریکہ چلے گئے اور جب 18 مارچ 1984 کو APMSO کی قیادت نے مہاجر قومی موومنٹ یا MQM بنانے کا فیصلہ کیا تو الطاف حسین ملک میں موجود نہیں تھے، لیکن عظیم احمد طارق، سلیم شہزاد اور طارق جاوید جیسے ابتدائی ساتھی الطاف بھائی سے رابطے میں تھے۔ مارچ 1985 میں کراچی کے وسطی علاقے ناظم آباد کی چرنگی پر ٹریفک ایک حادثے میں سر سید گرلز کالج کی ایک طالبہ بشرا زیدی کی جان چلی گئی۔ طالبہ کی ہلاکت پر شروع ہونے والا احتجاج شام ہونے تک لسانی رنگی اختیار کر گیا اور اردو بولنے والے شہریوں کو احتجاج پر پبلک ٹرانسپورٹ کے زیادہ تر پشتون مالکان کے خلاف محاذ کی صورت میں ڈھل گیا۔ اسی اثنا الطاف حسین امریکہ سے واپس آ گئے۔ فاروق ستار نے بعض تجزیہ نگاروں کی یہ رائے تو یکسر مسترد کر دی کہ MKM کو مارشل لاء نے پیپل پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا تھا، مگر وہ یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی نرم گوشہ ضرور تھا۔ بنایا جنرل ضیاء نے نہیں تھا، مگر مارشل لاء دور میں ہم پروان چڑھ رہے تھے۔ یہ کھلی غمازی ہے کہ ساری توپوں کا رخ پیپل پارٹی کی جانب تھا۔ وہاں 5 لوگ جمع ہو جائیں تو دفعہ 144 لگ جائے گی اور ہم کارنر میٹنگ علاقوں میں کر رہے ہیں مگر کچھ نہیں ہو رہا۔ ان کے بقول پوسٹر لگانے کے جرم میں وہ ڈاکٹر عمران فاروق، بدر اقبال اور اسحاق خان شیروانی گرفتار ہوئے تھے، مگر 2 دن بعد ضمانت پر رہا ہو کر آ گئے۔ رہائی سے قبل ان سے صرف اتنا دریافت کیا گیا کہ آیا ان کا تعلق پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تو نہیں۔ فاروق ستار کہتے ہیں، پاکستان کی غلیظ سیاست کو اتنا قریب سے دیکھنے کے بعد اس سٹیج پر بھی میں یہ تسلیم نہ کروں کہ مارشل لاء نے نرم گوشہ دیا تو میں انصاف نہیں کروں گا۔ میں مانتا ہوں کہ جگہ دی گئی۔ APMSO یا MKM تعلیمی اداروں اور علاقوں میں جب دونوں تنظیموں کا جادو سر چڑھ کر بولنا شروع ہوا تو محلوں میں کارنر میٹنگز، جلسوں اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک مظاہرہ بانی پاکستان کے مزار پر ہوا جہاں الطاف حسین کو پاکستان کا قومی پرچم جلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں فوجی عدالت سے 9 ماہ کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا۔ جب اربن سندھ میں لسانی سیاست شروع ہوئی اور مخالف جماعت اسلامی کو زبردست سیاسی نقصانات کا اندازہ ہوا تو دونوں تنظیموں میں ٹرف وار یعنی علاقہ گیری کا آغاز ہوا۔ اسی دوران سہراب گوٹھ کے علاقے میں منشیات فروشوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی کی گئی۔ سہراب گوٹھ پشتون اکثریتی آبادی کا علاقہ تھا اور اس آپریشن کے فوراً بعد مہاجر اکثریتی آبادیوں علی گڑھ کالونی اور قصبہ کالونی میں فائرنگ کے پراسرار واقعات ہوئے جن میں درجنوں افراد مارے گئے اور اسے سہراب گوٹھ آپریشن کا رد عمل سمجھا گیا۔ اس کے بعد پشتون اور مہاجر آبادیوں میں شدید لسانی کشیدگی پھیل گئی جس کا الطاف حسین اور ان کی MKM کو زبردست فائدہ ہوا اور ڈر اور خوف کی یہ فضا دراصل MKM کو مضبوط کرتی چلی گئی۔ مقبولیت ملی تو MKM کا تنظیمی ڈھانچہ منظم کیا گیا۔ یونٹ اور سیکٹر کی سطح پر تنظیم سازی میں سب سے اہم کردار ڈاکٹر عمران فاروق نے ادا کیا۔ عمران فاروق وہی رہنما تھے جنہوں نے پارٹی کے آئین میں وہ تباہ کن شق شامل کی جس کے تحت تحریک کے سربراہ الطاف حسین کسی کو جواب دہ نہیں رہے بلکہ حتمی فیصلے کا اختیار بھی انہیں ہی دے دیا گیا۔ ضیاء دور میں صرف بلدیاتی انتخابات ہوتے تھے تو نمائندگی سے محروم عام لوگوں کو MKM کے ذریعے اپنی سیاسی نمائندگی کی امید نظر آنے لگی۔ MKM نے ماحول کا فائدہ اٹھایا اور 8 اگست 1986 کو نشتر پارک میں ایک بڑا جلسہ کر کے طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ گلی محلوں میں جلسوں اور مظاہروں کے ذریعے نشتر پارک کے جلسے کی زبردست تشہیر کی گئی۔ موسلا دھار بارش کے باوجود 2 گھنٹے تک شعلہ بیانی کرنے والے الطاف حسین نے اس جلسے میں وہ جوہر دکھائے جو لوگوں کو آج بھی PIA بڑے بھائی کی ایئر لائن کے طور پر یاد ہے۔ تب
आम लोगों को शोला बयानी पर कुदरत रखने वाले अल्ताफ हुसैन में अपना एक जारह और जबरदस्त तर्जुमान दिखाई दिया। MKM की जियो न्यूज से वाबस्ता सीनियर सहाफी मजहर अब्बास कहते हैं कि निश्तर पार्क जलसे की कामयाबी ने ही अल्ताफ हुसैन के लिए 1987 की बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी की ऐसी राह हमवार की कि जिसका अंदाजा तो शायद खुद अल्ताफ हुसैन और उनकी तंजीम को भी नहीं रहा होगा। इन इंतखाबात में फकीदुल मिसाल कामयाबी के नतीजे में MKM ने तकरीबन तमाम नशिस्तें हासिल की और डॉक्टर फारूक सत्तार MKM के पहले मेयर मुंतखब हुए। सन 1988 में जब बहुत तवील अरसे के बाद मुल्क में जमाती बुनियादों पर आम इंतखाबात हुए तो अल्ताफ हुसैन की MKM में न सिर्फ कराची और हैदराबाद की तमाम नशिस्तों पर फाते रही बल्कि सिंध के दीगर इलाकों में भी नशिस्तें जीतने में कामयाब रही। फिर हैदराबाद में हैदर बख्श जतोई चौक पर होने वाले जलसे में जाते हुए अल्ताफ हुसैन के काफिले पर सोहराब गोट के करीब फायरिंग का वाकया हुआ जो एक हमेशा से मुअम्मा बना है। मजहर अब्बास कहते हैं पुरअसरार इसलिए कि वहाँ बाज ऐसे पुलिस अफसरान मौजूद के जिन्हें उस वक्त वहाँ नहीं होना चाहिए था। वो कहते हैं कि इस वाकये में हैदराबाद में तकरीबन 250 अफराद हलाक हुए और बाद में कराची में भी फायरिंग के वाकयात में तकरीबन 150 के लगभग लोग मारे गए, मगर इस कत्लेआम की वजूहात कभी सामने नहीं आ सकी। सन 1988 में शहरी सिंध पूरा MKM और देही सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल पार्टी के हिस्से में आया। दोनों जमातों ने मिलकर सूबाई और वफाकी हुकूमतें तश्कील दी और मकबूलियत के इस इंतहा पर अल्ताफ हुसैन की MKM को बुलाकर शिरकत गैर कराची के सियासी बल्दियाती इंतजामी और माली मामलात की मालिक बन गई। 17 अगस्त 1987 को त्यारे के हादसे में जनरल ज़िया की हलाकत के बाद कराची से ताल्लुक रखने वाले जनरल असलम बेग फौज के सरबराह बने, मगर नौमुंतखब वज़ीर आज़म पीपल पार्टी की सरबराह बेनज़ीर भुट्टो से उनके ताल्लुकात कभी बेहतर दिखाई नहीं दिए। मजहर अब्बास बताते हैं कि असलम बेग के ज़माने में बेनज़ीर अल्ताफ हुसैन की हिमायत से महरूम हुई और कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी के नतीजे में उनकी हुकूमत चली गई। तज्जिया निगारों के मुताबिक बेनज़ीर ने इसका जिम्मेदार फौजी इस्टेब्लिशमेंट और खास तौर पर खुफिया अदारों और जनरल बेग को करार दिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनरल बेग ने सियासी कुव्वतों को इस्तेमाल करके पैसा और ताकत के बल पर उनकी हुकूमत खत्म करवाई। कहानी को आगे बढ़ाते हुए MKM हकीकी के सरबराह आफाक अहमद ने मुझे जारहाना अंदाज से बताना शुरू किया कि 1989 की बात है जब असलम बेग आर्मी चीफ थे। उन्होंने मदऊ किया तो मैं अल्ताफ हुसैन और यूसुफ एडवोकेट यूनुस हबीब के घर गए थे। वहाँ असलम बेग ने अल्ताफ हुसैन से कहा, भाई कौमी धारे की सियासत कीजिए, अब आप लसानी सियासत को खैरबाद कह दीजिए, आपका आगे मुस्तकबिल है। आफाक अहमद के मुताबिक जनरल बेग की इस बात पर अल्ताफ हुसैन ने रस्मन कहा, जनाब हमारे पास इतने वसाइल कहाँ। तो असलम बेग ने यूनुस हबीब से कहा और यूनुस हबीब ने फौरन पैसे दे दिए। आफाक अहमद ने दावा किया कि वापस आते वक्त उन्होंने गाड़ी में बैठते ही अल्ताफ हुसैन से कहा, आपने कौमी धारे की सियासत की बात की है तो अगर आप महाजिर तहरीक को खत्म करके कौमी धारे की सियासत किसी और नाम पर करना चाहते हैं तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर हम आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे। मजहर अब्बास समेत कई तज्जिया निगारों की राय ये है कि फौजी क़यादत और एस्टेब्लिशमेंट पीपल पार्टी के मुकाबले पर अपने हामियों पर मुश्तमिल हस्ब इख्तिलाफ का ब्लॉक कायम रखना चाहती थी। जनरल बेग के जमाने में ही पीपल पार्टी के साबिक रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा जतोई और दीगर को मिलाकर कंबाइंड अपोजिशन पार्टी बनवाई गई। मुल्क भर में इसके जलसे हुए और कराची में तो शारा कायदीन पर बहुत ही बड़ा जलसा हुआ और जिसमें अल्ताफ हुसैन का जादू भी बोलता हुआ दिखाई दिया। बाद में जतोई साहब ने तस्लीम किया कि असलम बेग सदर बनना चाहते थे और जतोई साहब को तासुर था कि वो वजीर आजम होंगे। जब सदर गुलाम इसहाक खान ने असलम बेग को बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तौसीह नहीं दी तो फौजी क़यादत तब्दील हुई और जनरल आसिफ नवाज फौजी सरबराह मुकर्रर हुए। इस वक्त तक अपनी पार्लिमानी ताकत के बल पर खड़ी अल्ताफ हुसैन की MKM और अपनी सियासी अहमियत और ताकत का अंदाजा तो हो चुका था, उसके असल मंबा यानी फौजी एस्टेब्लिशमेंट की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए शायद कहीं चूक हो गई। इसके बाद ऐसे क्या वाकयात हुए कि MKM का सवाल आना शुरू हो गया। जानने के लिए नाजरीन मेरी दूसरी वीडियो का इंतजार कीजिएगा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको लगी होगी इन्फॉर्मेटिव। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।